الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات بلند آواز سے درود پاک کی تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے. اس مہینے کے پہلے 10 دن بڑے قیمتی ہیں. امام الانبیاء رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جو روزہ رکھتا ہے ایک روزے پر 1 سال کا اللہ گناہ معاف فرما دیتا. اور نامی ذو الحجہ کو جو روزہ رکھتا ہے اللہ 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. ایک پہلے سال کے گناہ اور ایک آئندہ سال جو ہوگا. اس مہینے کے پہلے عشرہ کو خاص فضیلت حاصل ہے. اس پہلے عشرہ میں 2 عبادتیں ایسی ہیں
جو صرف اسی عشرہ میں ہے، پورے سال میں نہیں ہے۔ ایک حج والی عبادت، مسلمان پوری دنیا سے جا رہے ہیں، پہنچ چکے ہیں بیت اللہ شریف کے پاس، پوری دنیا سے، ملکوں سے، شہروں سے، قوموں سے لوگ نکل کے وہاں ایک ہو کر بیٹھے کہ یہ ایک امت ہے مسلمان، ایک ہی برادری ہے، وہ کلمے والی برادری ہے۔ زبانیں مختلف ہیں، ملک مختلف ہیں، قومیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، لیکن وہاں اکٹھے ہو کے سب ایک ہو جاتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد۔ یہ حج والی عبادت ہے، اور دوسری عبادت قربانی والی عبادت ہے، جو اس ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اور دونوں عبادتوں کا تعلق حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اسی واسطے اس مہینے میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا۔ گزشتہ جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کے حالات آپ کے سامنے پیش کیے تھے، آپ کو یاد ہوں گے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ماحول میں آئے، گھر سے نکل کر دیکھا لوگوں کو، ارد گرد والوں کو، محلے والوں کو، شہر والوں کو، کہ ان کا رب کون ہے۔ نبی چپ نہیں بیٹھتا، نہ کسی سے ڈرتا۔ میں نے پچھلے جمعے میں بات کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا سارا ماحول شرک والا ہے، سارے مشرک، اور پوجا غیر اللہ کی کر رہے ہیں، معبود انہوں نے مختلف بنا رکھے۔ فلما افلا، ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ لوگ کن کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ان کا رب کون ہے، تو دیکھا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر۔ اسی طرح بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، بعضوں کو دیکھا وہ چاند کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، بعضوں کو دیکھا وہ سورج کو اپنا خدا مان رہے ہیں۔ آخر میں نتیجہ، رزلٹ یہ نکالا کہ جس کی چمک کم ہو جائے، جو غروب ہو جائے، جو چلا جائے، وہ خدا نہیں ہوا کرتا۔ اور کہا قوم والوں کو کہ یہ خدا نہیں ہے تمہارے، یہ رب ہو ہی نہیں سکتا۔ بچپن سے ہی دعوت والا کام شروع کر دیا، 10 یا 12 سال کی عمر ہے۔ ماں ابراہیم علیہ السلام کو گھر میں لے گئی، پتر گھر چلو۔ ابراہیم علیہ السلام گھر گئے، گھر جا کے بھی خاموش نہیں بیٹھے کہ ابھی تو گھر سے آیا ہوں، بچپن گھر میں گزر گیا، لڑکپن آ گیا، لڑکپن خاموشی سے کھیل کود میں گزار لیتا ہوں، بڑی عمر پڑی ہے دعوت کا کام کرنے کے لیے، کر لوں گا جوان ہو کے۔ لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام خاموش نہیں ہوئے، کر سکتے تھے خاموشی، کہہ دیتے جہاں پہ کوئی لگا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہی گھر میں اپنی ماں سے سوال کر دیا، اماں جی بتاؤ نا میرا رب کون ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں جو تدریجاً تربیت بندے کی کرے، تدریجاً ترتیب کے ساتھ۔ بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، وہاں بھی پرورش تربیت رب کر رہا ہے، وہاں کی خوراک مختلف، جب دنیا میں آتا ہے خوراک بدل گئی،
تربیت شروع، اللہ نے خوراک لگا دی، پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر تربیت اور ہو رہی ہے، خوراک بدل گئی، بڑھتا چلا جاتا ہے، خوراک بدلتی چلی جاتی ہے، بچپن میں آتا ہے، پھر لڑکپن میں آتا ہے، جوانی میں آتا ہے، اللہ طاقت دے دیتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اسی رب کو بھول جاتا ہے، اسی رب کو بھول جاتا ہے جس رب نے ماں کے پیٹ میں خوراک دی، دنیا میں آیا کمزور تھا، کچھ نہیں کر سکتا، نرم غذا کی ضرورت تھی، اللہ نے ماں کی چھاتی پر خوراک جاری کر دی، پھر تھوڑا سا بڑا ہوا اور خوراک جاری کی، اللہ دیتا گیا، بڑا ہوتا چلا گیا، اب اس کے اعضاء طاقتور ہو گئے، اب کہتے ہیں میرا تو فلاں بندہ فلاں پیر کام بناتا ہے، فلاں دربار والا کام بناتا ہے، فلاں صاحب میرے کام بنا رہا ہے، رب کو بھول گیا۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہماری امت مسلمہ بھی اللہ کو بھول گئی، کوئی وارث صاحب پہ اپنا عقیدہ اور یقین بنا کے بیٹھا ہے، کوئی داتا صاحب پہ بنا کے بیٹھا ہو، کوئی سیال شریف جاتا ہے، کوئی فلاں جاتا ہے، فلاں جاتا ہے، اپنی دکانیں لوگوں نے کھولی ہوئی ہیں اور لوگوں کو گھیر رہے ہیں، آ جاؤ ادھر، یہی تمہارے کام بنا رہے ہیں۔ بندہ سوچے جس ذات نے مجھے دنیا میں بھیجا، مجھے اتنی نعمتیں دی، آزاد دیے، آزاد کو طاقت دی، طاقتور بنایا، جو مجھے نعمتیں دیتا چلا جا رہا ہے، وہ میرے کام نہیں بنائے گا؟ اولاد لینے کی ضرورت ہے، لوگوں نے مختلف عقیدے بنا رہے ہیں، اور سلطان باؤ جاؤ جی اتو تو کام بننا ہے، اور دی بھی دینا ہے، پتر بھی دینا ہے، رب تو بیچ میں نکال ہی دیا، فلاں جگہ جاؤ وہ سر کا درد ٹھیک کر دیتا ہے، فلاں جگہ جاؤ اس نے یہ کام کر دینا ہے۔ میرے بھائیوں یہ تو سوچ لیا کرو، وہ اللہ کے ولی تھے، گزر گئے، جو مٹی کے منوں نیچے بیٹھ ہے، اوپر والوں کی کیا سنتا ہوگا؟ جو خود منوں نیچے ہے، اوپر منوں مٹی ہی پڑی ہے، جس کے لیے لوگوں نے خود پنکھے لگائے ہوئے ہیں، خود صفائیاں کرتے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، وہ اپنی دربار سے مکھی تو اڑا نہیں سکتا، تمہیں کیا بچہ بچی دے گا؟ یہ کبھی سوچا لوگوں نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعوت شروع کی، اماں سے کہا اماں بتانا میرے رب کون ہے؟ باہر کا ماحول دیکھ کے گئے تھے کہ لوگوں نے مختلف رب بنائے ہوئے ہیں، چاہتی اماں سے کہا میرا رب کون ہے، مجھے یہ تو بتا۔ اماں نے کہا پتر تیرا رب تو میں ہوں، میں تجھے کھلاتی ہوں، پلاتی ہوں، تیری تربیت کرتی ہوں، پرورش کر رہی ہوں، اور تیری رب تو میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام پھر بھی خاموش نہیں ہوئے، سوال کا جواب تو مل گیا تھا نا، خاموش ہو جاتے کہ میرا رب میری ماں ہے، خاموش نہیں ہوئے، دوسرا سوال کر دیا اماں چلو میرا رب تو بن گئی، تیرا کون ہے؟ تو بھی تو کھاتی پیتی ہے نا، کوئی تجھے بھی تو لا کے دیتا ہوگا نا، اور تیرا رب کون ہے؟ اماں نے کہا پتر میرا رب تیرا ابا کون ہے؟ تیرا ابا جو مجھے لا کے دیتا ہے، کماتا ہے، مجھے وہی لا کے دیتا ہے، میرا رب تو تیرا ابا ہے۔ اب اس سوال کا جواب بھی مل گیا تھا، خاموش ہو جاتے کہ اماں کیا کہے گی، گھر میں آیا ہے پتر، سوال و جواب ہی کرتا جا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر بھی خاموش نہ ہوئے، تیسرا سوال کر دیا اماں جی اب یہ بتا ابا کو بھی تو ضرورت ہے نا، اس کے ساتھ ہی ضروریات لگی ہوئی ہیں، اچھا یہ بتا ابا کی ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ اماں بڑی حیران ہوئی کہ پتر 10-12 سال تو رہا غار میں، اتنی عقل اس کے پاس کہاں پہ آ گئی؟ کہا بیٹا تیرے ابے کا رب نمرود ہے۔ کون ہے؟ نمرود، وہ تیرے ابے کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، تیرے ابے کی مشکلیں وہ حل کر رہا ہے، وہ اس کا داتا ہے، وہ اس کا مشکل کشا ہے، وہ اس کا حاجت روا ہے،
وہ اس کا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر بھی خاموش نہ رہے، کہا اماں تو میرا رب بن گئی، تیرا رب میرا ابا بن گیا، ابے کا رب نمرود بن گیا، نمرود کے ساتھ بھی تو ضرورتیں ہیں، وہ بھی تو محتاج ہے، وہ بھی تو کسی سے لیتا ہوگا، اس کی بھی تو ضرورتیں ہیں نا۔ اب یہ بتا نمرود کی ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ اماں خاموش ہو گئی۔ اب اس سوال کا جواب اماں کے پاس نہیں تھا، چپ ہو گئی اور ڈانٹ دیا بیٹے کو، پتر ایسے سوال نہیں کیا کرتے، آج کے بعد خبردار تو نے ایسے سوال کیے۔ ابراہیم علیہ السلام چپ نہیں رہے، خاموش نہیں ہوئے۔ اصل تبلیغ یہی ہے کہ گھر میں تبلیغ کرنا، باہر تبلیغ کرنا آسان، باہر والوں کو دعوت دینا آسان، اصل دعوت تو گھر سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دی نا، تو پہلا کام کیا دیا؟ کہا جاؤ اپنے گھر والوں کو دعوت دو۔ یہ دعوت کا کام گھر سے ہی سٹارٹ کرو، باقیوں کو بعد میں دینا، پہلے گھر والوں کو، برادری کو، ان کو، اپنی قوم والوں کو دعوت دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعوت کا کام گھر سے سٹارٹ کیا، پہلے اماں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد گھر آئے نا، اماں نے لگا دی شکایت، کہا تیرا پتر بڑے سوال کرنے لگ گیا، عجیب عجیب سوال کر رہا تھی کہ میرا رب کون ہے، اماں جی تیرا رب کون ہے، ابے دا کون ہے، پھر نمرود دا کون ہے، یہ جواب میں کتوں لے کے آواں؟ عجیب عجیب سوال کرن دے۔ آگے ابا کیا کہہ رہے آزر کہ پتر گھر ویلا رہتا ہے، گھر ہے کم کوئی نہیں نا، ویلا ہے، تو جہاں ویلے ہوندے نا وہ سوچتے ہی رہتے ہیں، تو ویلا رہتا ہے، اس واسطے عجیب عجیب سوال کرن دیا۔ کل انہوں میں کم تے لے کے جاواں گا، جب جائے گا نا کم تے، ہاتھ پیر ہلن گے، دھوپ وچ سڑے گا، پھر یہ سوال نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہمت تھی، کیا حوصلہ تھا، ایمان کی کیا طاقت تھی، کہیں بھی خاموش نہیں۔ کسی مشرک اور کافر کے سامنے بات کرنا بڑی مشکل ہے، اور پورا ماحول ہی کافروں کا ہو، پورا ماحول ہی مشرکوں کا ہو، اور پھر اتنے جرت اور دلیری کے ساتھ بات کرنا۔ ابا نے ٹوکرا بتوں کا باندھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو آزر تھے وہ بت فروش تھے، بت فروش، بتوں کو بنا کر، رنگ روگن کر کے، سرخی پاؤڈر لا کے، زیب و زینت کر کے، چمکا چمکو کے بازار میں لے جاتے تھے، اور لوگوں کو کہتے تھے اے تھوڑا رب ہے۔ عقل دے مارے نہیں سوچ دے، جیڑا خود بنے ہیں، جنہوں سجایا گیا، بنایا گیا، رنگ روگن کیا گیا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ٹوکرا تیار کیا بتوں کا، اور پتر نے کہا ہے تیرا ٹوکرا تو بھی سر تے رکھ، اگے اگے میں بولی لانی، پیچھے پیچھے اور تو بولی لانی۔ اب جب بازار میں پہنچے نا، محققین نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد اپنے خداؤں کی صفتیں بیان کر رہا ہے، صفتیں بڑی دلیری کے ساتھ کہہ رہا ہے، وہ خدا لے لو جو بڑے حاجت مند ہیں، بڑے مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، وہ بگڑیاں بنان والے نے، سنن والے، کھلان والے، کھان والے، جو جو منہ میں آیا تعریفوں کے پل باندھتا چلا گیا، بڑی تعریفیں کی، بڑے پل باندھے۔ پیچھے ابراہیم علیہ السلام جب سنتے رہے، جب والد خاموش ہوا، پھر ابراہیم علیہ السلام بولے، اور لوگوں خدا لے لو جو سنتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، جب انہیں پکارا جائے تو سنتے نہیں ہیں،
سنایا جائے تو سنتے نہیں ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، بگڑیاں بنانے والے نہیں ہیں، لولے لنگڑے چل نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، لوگوں کے کام نہیں بنا سکتے، وہ خدا لے لو۔ اب جب باپ نے دیکھا نا کہ پتر نے میرے کیتے کرائی تو پانی پھیر چڑھی، میں نے تو بڑی تعریفیں کی اور بیٹے نے سارے کام الٹ کیتا، بیڑا غرق کر دیتا۔ کہا پتر انج نہیں بولنا جی تو بولن دے، انج نہیں بولنا۔ کہا ابا جی میں تو ایسے ہی بولوں گا، میرے سے جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ فرما رہے کہ ہم نے ابراہیم کو صدیق بنایا، ہمیشہ سچ بولنے والا، جہاں بھی بولا سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا۔ کہا ابا جی میرے سے جھوٹ ہے، بولو بولو میرے سے جھوٹ ہے، میں نے نہیں جھوٹ بولنا، تسی جھوٹ بولو، میں نے سچی بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ آج یہ باہر آتے ہیں نا گلیوں میں، ریڈیو والے، پھیری لگانے والے، کتنی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، مثالہ لے لو، 12 مثالوں والا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، ملا وہ ایک بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہے نا، تعریفوں کے پل باندھتے کہ نہیں باندھتے؟ سب جھوٹ، ایک سچ ہوتا ہے، 12 جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی کام کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے والد، جھوٹ بول رہے تھے سارے، یہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، لے لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایسے نہیں ایسے ہیں، ویسے نہیں ایسے ہیں۔ کہا ابا جی میرے سے جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ اتنے میں نا ایک عورت نے آواز لگائی، پتر ابراہیم ایک خدا مینو بھی دے کے جائیں۔ گئے ٹوکرا اٹھایا ہوا، گئے بوڑھی اماں کے بعد، اماں جی پہلے والا کتنے جے، وہ پہلے والا خدا کتنے جے؟ اماں جی نے کہا چوری ہو گیا۔ وہ خدا کیا ہو گیا؟ بولو بولو کیا ہو گیا؟ چوری ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جیڑا چوری ہو گیا وہ خدا ہوتا ہے؟ جیڑا خود چوری ہو جائے وہ خدا ہوتا ہے؟ خیر اماں کی بات میں نا تھوڑی سی عقل میں بات سمجھ آئی۔ کہا پتر گل تو چنگی کر رہے ہیں تو، جیڑا چوری ہو جائے خدا کیسا؟ کہا پتر پھر خدا کون ہے؟ کہا بر رب السماوات والارض الذی فطرہن، خدا وہ ہے جس نے یہ اتنا بڑا آسمان بنایا، بغیر ستونوں کو بنایا، بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ نیچے دے یہ زمین ہے جس کو پانی پہ ٹکا کے پھیلا دیا۔ اس آسمان کو بنانے والا بھی میرا رب ہے، زمین کو بنانے والا بھی میرا رب ہے۔ الذی فطرہن، تین تے من بنان والا بھی میرا رب ہے۔ وہ بوڑھی ماں کے ذہن میں بات آئی، باقی بات تو بچہ ٹھیک کر رہا ہے۔ کہا یہ جو تو اٹھائے پھر رہا ہے یہ سب جھوٹے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ یہ کوئی مشکلیں حل نہیں کرتے، مشکل کچھ نہیں ہے، یہ تو خود بنی ہیں۔ ان کو مٹی سے بنایا گیا، سجایا گیا، زیر و زینت لگایا گیا، رنگ روگن کیا گیا، ان کے اوپر سرخی پاؤڈر لگا کے سجا کے تمہارے سامنے ان کو پیش کیا گیا کہ یہ رب ہے۔ یہ تو بنائے گئے ہیں، یہ رب نہیں ہے۔ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام شام کو آئے گھر، ابراہیم علیہ السلام بھی آگے بٹھا لیا ابے نے۔ اب پتر کی کر کے آیا؟ گل ذرا دھیان نال سنے جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید جو تھی نا وہ کوڑی تھی، تھوڑی سی توحید کوڑی، نرم نہیں تھی، سخت۔ اور مفسرین نے لکھا ہے باقی انبیاء کرام میں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ میں فرق تھا۔ باقی نبیوں نے سیدھی دعوت دی، قرآن اٹھائیں آپ پڑھیں، ترجمہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں، آپ اٹھائیں اور نبیوں کے واقعات پڑھیں۔ قرآن پاک میں فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ نبیوں نے کیا کہا؟ اعبدوا اللہ،
اللہ کی عبادت کرو اے قوم والو, اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیر, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی. قال یا قوم, اے میری قوم والو, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیر, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. پہلے مثبت پھر نفی, پہلے مثبت پھر نفی, پہلے مثبت کو بیان کیا پھر نفی کی. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, کہا ہے قوم والو اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق. سارے نبیوں نے یہ کہا, ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے نفی پھر مثبت, باقی نبیوں نے پہلے مثبت کو بیان کیا پھر نفی کی. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے نفی کو بیان کیا پھر مثبت. ابا جی گھر آئے, ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. اے ابا جی غلطی دسو, جی پتر دس. یا ابتی لم تعبد, کن کی عبادت کرتے ہو. ما لا يسمع, جن کو سورا جائے پکارا جائے, ما لا يسمع وہ سنے ہی نہ, ان کی عبادت کرتے ہو جو سنتے ہی نہیں ہے. ولا یبصر, جن کے سامنے کچھ رکھا جائے تو وہ دیکھتے ہی نہیں ہے. ولا یغنی عنک شیئا, جب کوئی نفع کی بات کی جائے کہ میرا یہ کام ہے کر دو, میرا یہ کام ہے بنا دو, یہ کچھ نفع ہی نہیں دیتے. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کوڑی دعوت. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل. ابراہیم علیہ السلام باہر گئے نا تو قوم والوں کو کہا, او قوم والو هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون, ان مورتیوں شورتیوں کی عبادت کرتے ہو, ان کے سامنے جھکے رہتے ہو, بیٹھے رہتے ہو, جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. کیا کہا ان مورتیوں شورتیوں کی, یہ جو تم بنا کے لاتے ہو گھڑ کے لاتے ہو یہ مورتیاں اور کچھ نہیں. یہ کوڑی دعوت ابراہیم علیہ السلام. ابا سے کہا کن کی عبادت کرتا ہے با, ما لا يسمع ولا يبصر, اگر ان کو سورا جائے پکارا جائے تو سنتے نہیں ہیں, دیکھتے نہیں ہیں, نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں, جو خدا کہتے ہوئے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بڑی سخت بات کر دی اور کی بھی ابا کے سامنے, یا ابتی لا تعبد الشیطان, وہ ابا جی شیطان کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کے والد شیطان کی تو عبادت نہیں کرتے تھے, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس انداز میں بات کی کہ یہ جو تم لوگوں نے مورتیاں شورتیاں بنا رکھی ہیں یہ دراصل شیطان کی محنت ہے, اور شیطان رب کا دشمن ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ اللہ کی عبادت کی جائے, اس لیے شیطان نے تمہیں ان مورتیوں میں لگا دیا. ابے کو آیا غصہ اور کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا نا میں تجھے سنگسار کر دوں گا, پتھر مار مار کے تجھے مار دوں گا. وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا, نکل جا میرے گھر سے دور ہو جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام والد کے ادب کو جانتے تھے, آگے سے کوئی غصہ نہیں کیا, یہ نہیں کہا ابا جتنا تیرا گھر ہے میرا بھی تو ہے نا. آج کل بھی اولاد کسی دیکھ دی ہو, ابا ایک گل کردا تو پتر 10 کر جاندا ہے. بھائی ابا تو میرے واسطے کیتا کہ ہن مینوں سنا رہا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا, ساری باتیں سن لی اور کہا اچھا جی ابا جی تیرا راستہ اور میرا بولو اور تو ان کو پوجتا ہے, تو باز نہیں آئے گا, میں اس کو پوجتا ہوں جس نے تجھے بھی بنایا مجھے بھی بنایا ساری کائنات کو بنایا. تیرا راستہ اور ہے میرا اور ہے, اگر تو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تو نہ رکھ. قال سلام علیک, ابے کو سلام کیا نکل گیا, گھر چھوڑ دیا.
ٹھیک ہے بس میری اگر دعوت و تبلیغ کو نہیں ماننا تو نہ مانو. آپ نے گھر سے نکال دیا, میں گھر سے نکال. ابراہیم علیہ السلام باہر چلے گئے, گھر سے نکل گئے, اور باہر جا کے بھی چپ نہیں رہے کہ گھر والے کو ساتھ دیتا کوئی نہیں. باہر والے کی دینا ہے جدو گھر والے نہیں ساتھ دے رہے, ابا نے ساتھ نہیں دیتا, اما نے نہیں دیتا, کہ باہر والے خاص میرے ساتھ دینا ہے, میں چپ ہو جاؤں. لیکن چپ نہیں ہوئے, باہر جا کے پھر دڑل سے تبلیغ کا کام شروع کر لوگوں کو پھر اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور ان جھوٹے خداؤں کی تردید کی. ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت و تبلیغ نے ہمیں بھی فائدہ دیا, ہمیں بھی جو ہے اس انداز پہ لگایا کہ جب بھی بات کرو ڈٹ کے کرو اور حق پہ ثابت قدمی کو اختیار کرو. جب حق پہ ثابت قدم رہو گے پھر دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جو حق پہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ملتی